प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मकसद को किदुइनम के 25 मुहर्रम हरामा जनाब शेख नज़रुल महदी साहब इजलास से हम लोग जलसा जुलूस बसर के अपना बहुत अफसोस का मुकाम कि दाद तबलीग इजलास से कतलगा मसला के नूरबख्शी बारे हम लोग गलत बयान चिकन दी गलत बयान को शेख के अफसोस दू मोलेंदो के दीन और حقیقتی کا عبادت شے سمجھنے رس آزاداری بچا دے آزاداری شیخ نذیر احمد محمدی صادر جبسیوتا کوئی جاکوز مانا بے اعتنائی نیمو حقیقت نہ تھاقنیش ماتن گاما سوشل میڈیا کن تاسپاسون وزیر مجلس جو کن ماتن نربخشین اور تاسپاسون کی کونس جسو بیان باسن کہ نربخش گنده چون وجود یه وسط کدیده حقیقت نبعیدی جو عالمانه دستمن تاریخ مسیح بذاریم صرف اور صرف در کتابی تحویدی سپرامت پر تخصمت پاییم تاثر زیر برگوشه من ارس بیان چیتانه که عالم چیز دل آزاری می برگوشه جو من ایران لیکن دل آزاری سن نوربخشیات دامی آغا سید عباس چھترن کھوم ملوں سے یرا مجوزنا تاریخ بلتستان ہم لوگ لہذا نلا پاکستان تمام کگی ہم دی بیانات مطابق شیخ صاحب شیعہ من قرآن ہے اور یرا مجوزنا نور بخشیا گندا ہم لوگ لیکن منصوبے جو دین جس پر ہم لوگ نور بخشیا جو اندر بنا نور بخشیا مسئلہ کی دنیا لوگ دی ہم شیخ صاحب اور شیخ صاحب دول من يومت سنه يومت نني يوم كون كابوش يوم لكن دي يوم سنه دي سبيرو زبنا ambos espina خمس فرنات تاجر بس او يانا مجوز الناس جيما مثلا امام السجاد شق الجبنه امام جيبايوس امام دروبايوس امام بدومبايوس سو زيدي مذهب زرين سو اسماعيلي مذهب زرين سو دحريه زرين سو احمديه زرين مذهب فين يوس سو نوربخشيه زرين مذهب يوم دارين عدد دور بيه دو خلايا جبنه يوم سبيت مذهب جي نوربخشي مذهب خب كوسا احد بيت امامات دقائق بارا امام كوسا امام التسليم سوما مذهبين من تصدق تربي دي بيانات کو لیکن نچی علاقے راستمن بارے کی تمام نور بخشیا چاہے کو اتراکھنڈ ہو چاہے کو اترکاشی ہو چاہے کو نبرا ہو چاہے کو بغداد ہو چاہے کو تھانہ ہو چاہے پتا ہو چاہے لیا ہو چاہے راسی کا علاقے کا تمام اہل نور بخشیا دس پراو لیکن خنتس پریزم چیز نرینا شیخ کپو معمولی شخصیت من شیخ کپو عدالت اسلامیہ سکولی صدر حیثیت کا تمام مسلمانی فرقان گاما اتحاد و اتفاق پیغام تمام گوستا لیکن افسوس کا مقام دون نچی دراز کھنیا ہوں سے یہ دراز ہم کم سے کم 20-30 گاڑی پرسنل گاڑی علم کھرے تمام شان و شوکت نہ یوں سے نہ دیو تو خاص مسئلہ کے نور بخشیا ٹارگٹ بچاؤ بہت ہی افسوس اور سخت مذمت اس پر لیکن شیخ کپو عالم تاریخ مطالعہ شیخ صاحب اسلام مرکز کی شیعہ مسلک سنی مسلک نور بخشیا مسلک تاریخ کشمیر تاریخ بلتستان تاریخ کرگل یانو سنن لسیوس سنن شاہ ہمدان کشمیر یوں سے نچی سلسلہ انہوں شاہ ہمدان نچی پیر اور نچی یرا مجوزنا مرشدی عہدے کا شاہ ہمدان دیکھ اپنا میر شمس الدین عراقی دیکھ اپنا شاہ سے قائم دی بارم پہ کتھالے مسو دی بارم پہ کبیس مسو تاریخ ہے نوک مثلا امام السجاد شق الجبنه امام جيبايوس امام دروبايوس امام بدومبايوس سو زيدي مذهب زرين سو اسماعيلي مذهب زرين سو دحريه زرين سو احمديه زرين مذهب فين يوس سو نوربخشيه زرين مذهب يوم دارين عدد دور بيه دو خلايا جبنا يوم سبيت مذهب جي نوربخشي مذهب خب كوسا احد بيت امامات دقائق بارا امام كوسا امام التسليم کرنے والا اور سوشل مباشر مسئلہ کا ایک نوجوان تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آج سے کچھ دن پہلے جمعیت علماء اسلامیہ کے صدر جناب شیخ نذیر مہدی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے صوفیہ نوربخشیہ جو فرقہ ہے جو مسلک ہے اس کو ایک نیا مذہب کے طور پر بتایا گیا تو اس ان کی اسٹیٹمنٹ سے ہماری کمیونٹی کے ہمارے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا میں اس ویڈیو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذاتی طور پر ہم شیخ نذیر مہدی صاحب کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کا عزت کرتے ہیں وہ عالم ہے اور ان کا ہمارے سماج کے لیے ہمیشہ سے اچھا کنٹریبیوشن رہا ہوگا آئندہ بھی رہیں گے اور خاص کر جمعیت علماء اسلامیہ شریعہ کے صدر صاحب نے ہمارے طور علاقے کے کچھ مدعوں کو لے کر بھی شریعہ کے بھی خلاف نہیں ہے جمعیت علماء اسلامیہ ہمیشہ سے ہم سب کو صحیح راستے پہ صحیح تعلیمات اور یکجہتی ایک جٹ رہنے کی ہمیشہ سے جدوجہد کرتا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے تو میں صرف ان کے اس اسٹیٹمنٹ کی میں نندا کرنا چاہتا ہوں مذمت کرنا چاہتا ہوں سخت الفاظ میں جس میں انہوں نے صوفیہ نوربخشیہ کو ایک نیا مذہب کہا جو کہ حالانکہ میں ایک تاریخ دان نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت تاریخ کی طالب علم ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ نیا مذہب کہنا تاریخی طور پر غلط ہے کیونکہ صوفیہ نوربخشیہ نیا نہیں بلکہ صوفیہ نوربخشیہ مسلک اسلام ان ارکان کو مانتے ہیں جو کہ تمام اسلام مانتے ہیں جس میں مان لیجیے ایک خدا کو ماننا ہے اور
पैगम्बर इस्लाम को आखिरी यानी कि खुद नबूवत को मानना, और दूसरी बात फिर इमामत में 12वां इमाम को मानना, यानी कि जो शिया जिस तरह के अकीदे रखते हैं या जिस तरह की एक खुदा पे मानना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानना और इमामत को मानना, वो एक जैसा है। हमेशा से हमें ये लगता था कि चाहे अंजुमन इमामिया हो या माइन इस्लाम, कि हम सब इंसानियत के लिए हैं और हम सब एक हैं, और इस सोच के साथ हमारी यही सोच थी। लेकिन जो स्टेटमेंट था बहुत दुखदाई इस बात से था, क्योंकि अगर कोई मुझ जैसा जाहिल इंसान या नादान इंसान बोलते तो बात कुछ बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन एक बहुत बड़ा आलिम शेख जिनके हम हमेशा से रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जिसकी हम इज्जत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब उनके मुंह से इस तरह की स्टेटमेंट आता है जिससे जो यूनिटी है उस पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको टूटने का खतरा बन जाता है। और Imam Sajjad Shafir Jabna, Imam Jibaios, Imam Tupaios, Imam Dupaios, su Zaini mazhab zere, su Ismaili mazhab zere, su Dahliya zere, su Ahmadiyya zere, mazhab ki nelios, su Nurbakhshiya zere, ki mazhab çiyon darek adi doğru bir. Yukarıya Jabna Yusuf'u mazhab çi, Nurbakhshi mazhab zere. خب توزع أهل بيت الإمامات دقائق البارك إمام كل خمسة إمام المسلمين. مانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شیخ نذیر صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیا جائے اور جو ہماری جذبات کو ٹھیس پہنچا ہمارے قوم کے، اس کو لے کر آپ معافی مانگیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک اتنے بڑے عالم جو ہمارے رول ماڈل رہے ان کے خلاف ہمارے قوم سر ٹھو پائے، احتجاج کرے، جو کہ امن و امان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ان کے خلاف کچھ قانونی یا کچھ لیگل ایکشنز ہوں جو احتجاج کرے، جو کہ امن و امان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور ان کے خلاف کچھ قانونی یا کچھ لیگل ایکشنز ہوں جو کہ ریلیجیس ہارٹنگ دا ریلیجیس سینٹیمنٹ کیس میں کافی حد تک ہو سکتا ہے۔ تو بار پھر سے مجھ جیسے ناچیز انسان سے کچھ غلطی ہوتا ہے، تمام لوگ معاف کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ جلد سے جلد شیخ نذیر صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ کو لیں گے اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آگے نہ دیں، اس سے بچیں، اور ہم اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو جو کہ یونٹی کے لیے خطرہ ہے، جو کہ اتحاد کے لیے خطرہ ہے، اس کی ہم سخت مذمت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا یہ آج کا پریس کانفرنس 25 محرم الحرام کے جو ثانیہ وہاں ہوا، ہمارے صدر محترم اسلامیہ سکول ہمارے شیخ ناظر المہدی نے مسلک صوفیہ نوربخشیہ کے متعلق جو بیانات بازی کی کہ ایک نیا مسلک اور یہ چلتا ہوا ہمارے دور میں، انہوں نے یہ اشکال ہمارے مسلک اور باقی مذاہب کا بھی نام لیا جو ہم لینا نہیں چاہتے ہیں۔ Imam Sajjad Shafir Jabna, Imam Jibaios, Imam Tupaios, Imam Dupaios, su Zaini mazhab zere, su Ismaili mazhab zere, su Dahliya zere, su Ahmadiyya zere, mazhab ki nelios, su Nurbakhshiya zere, ki mazhab çiyon darek adi doğru bir. Yukarıya Jabna Yusuf'u mazhab çi, Nurbakhshi mazhab zere. خب توزع أهل بيت الإمامات دقائق البارك إمام كل خمسة إمام المسلمين. تو اسی سلسلے سے آج ہماری یہ پریس کانفرنس ہے۔ میں 3 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں 3 نوٹ میں ضرور بیان کروں، اس کے بعد میرا جو سخن بیان وہ اختتام تک ہوگا۔ پہلا یہ دیکھیں، مسلک صوفیہ نوربخشیہ ایک اتحاد دل بین المسلمین کا ایک مسلک ہے۔ دیکھیں جس کی بنیاد دیکھیں آپ، اگر سمجھنے والے کو اشارہ ہی کافی ہے، جس کی بنیاد آمنت باللہ پہ ہو، و ملائکتہ پہ ہو، و کتبہ پہ ہو، و رسولہ پہ ہو، والیوم الآخر پہ ہو، تو یہ قرآنی آیات بھی ہے۔ یہاں سے جواب مل جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا سلسلہ یا نیا فرقہ نہیں ہے، یہ زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کی آیات کے مطابق عمل کرنے والا ایک فرقہ ہے۔ اصولی مرحلے میں یہ فرقہ شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتقادیہ پر عمل پیرا ہیں، اور فروعی مسائل پر انہی کی کتاب الفقہ الاحوط پر عمل پیرا ہیں، اور فروعی کتاب دوسری امیر کبیر سید علی حمدانی کی کتاب دعوت صوفیہ پہ عمل پیرا ہیں۔ اگر آپ انہی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جوابات، آپ کے سوال کے جوابات مل جائے گا کہ یہ کوئی معاصر میں آیا ہوا یا آج کل چلا ہوا ایک دین ہے۔ خود زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق جس چیز کی تاکید کی گئی ہو، ان کے بعین مطابق یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا نام سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس کے معنی یہ ہے کہ سلسلۃ الذہب سے مراد اسے سونے کی زنجیر سے کہا جاتا ہے۔ سونے کی زنجیر سے مراد معاصر کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں، بلکہ اس کے معنی ملت صوفیہ نوربخشیہ کی کتابوں کے مطابق، تعلیمات کے مطابق یہ زنجیر جو سونے کی زنجیر ہے، بیدن امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں پہلے ہمارے پیشوا، اور آخری ہمارے پیشوا امام صاحب العصر والزمان، امام مہدی صاحب العصر والزمان ہے۔ اور تیسری بات، ملت صوفیہ نوربخشیہ 12 ائموں کو ماننے والے ہیں۔ آپ نے بعض سلسلوں کا وہاں نام لیا، بعض مذاہب کا، خود اہل تشیع بھی ان مسئلے کے بارے میں رائے نظر دیتے ہیں، فقہاء رائے نظر دیتے ہیں۔ میں شیخ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آخرین حجت القائم پر اعتقاد رکھنے والے کو بطولت اور اس کو ایک نیا مذہب قرار دینے کا فتویٰ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ بیان کریں۔ ملت صوفیہ نوربخشیہ اس کا انتظار میں رہے گی کہ 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دي بارم بك تالي مسون دي بارم بك بيسم تاريخ هنوك نتانا امام السجاد شفر جابنا امام جبايوس امام دروبايوس امام دروبايوس سو زيني مذهب زرين سو اسماعيلي مذهب زرين سو دهلية زرين سو احمدية زرين مذهب فين اليوس سو نوربخشية زرين مذهب جيوم دارين عدي دور بيه يوكرانا جابنا يوم سبيتي مذهب جي نوربخشي مذهب زرين خب توزع اهل بيت الامامات دقائق البارك امام كل خمسة امام المسلمين اس کا انتظار میں رہے گی کہ 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اور خاص طور سے آخری امام جو غیبت کبریٰ میں ہیں، ان کا بھی اعتقاد رکھنے والے ہیں، ان کے متعلق آپ مجتہدین سے بھی سوال کر کے آپ ان کا جوابات بھی نوربخشی تمام کمیونٹی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات، تصوف و عرفان، نوربخشیہ سے مراد ہم صوفیہ نوربخشیہ کہتے ہیں، مراد یہ ہے تصوف سے مراد
ملت صوفیہ نور بخشیہ جہاں کہیں بھی بستے ہوں، چاہے وہ نوبرا ہو، اتراکھنڈ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کہیں پر بھی بستے ہوں، ملت صوفیہ نور بخشیہ تصوف کے اس طریقے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی صوفی جمع صوفیاء کرام اسلام سے قربت کے لیے اپنے نفس اور تزکیہ کے علاوہ کسی دوسرے مسئلے مسائل پر نہیں پڑتے. یہ اپنی اصلاح اور نفس کی تزکیہ کے سلسلے سے بہت کوشش کرتے ہیں اور صبح و شام اسی پر گامزن رہتے ہیں. میں نور بخشیہ کا تعارف کر رہا ہوں، اس کے بعد میں 2 پیغامات بھی دوں گا. تصوف کا معنی یہ ہے کہ ملت صوفیہ نور بخشیہ وہ تصوف اللہ کے یہاں، رسول کے یہاں اور عزیزان کرام مجتہدین کے یہاں قابل قبول ہے جو قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پہلا واحد تصوفی ایک سلسلہ ہے جو قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق یہ عمل کرتے ہوئے آیا ہے اور ابھی بھی عمل اسی پر باقی و جاری ہے. ہمارے بزرگان دین نور بخشیہ نے کبھی بھی آپ کو اختلاف مذہب بین امت مسلمہ پر کبھی بھی زور نہیں دیا. انہوں نے کم سے کم سب کو اسلام کی تعلیم دیا. ہم نہیں کہتے ان بزرگانوں نے نور بخشیات کا تعلیم، نہیں، اسلام کی تعلیم کو لانا آج ہماری اسی جگہ پر جہاں ہم کرگل لداخ میں رہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، محمد و آل محمد سے مودت اور محبت رکھنے کی تعلیم امیر کبیر سید الحمدانی جیسی شخصیات نے دی اور محمد عراقی بچکن جیسی شخصیات نے دی اور جناب شاہ قاسم فیض بخش کے مرید یہیں جناب محمد عراقی بچکن جیسی شخصیات نے، انہوں نے یہاں کرگل ہو، لداخ ہو، بلتستان ہو، کشمیر ہو، عالم اسلام کے پرچم کو بلند کر کے عالم اسلام کے پیغام کو لے کر انہوں نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سب لوگ داخل ہو جاؤ، اس پر جمع ہو جاؤ، اسے زمان پر جاری کرو، اسے اجرا کرو اور تم لوگ کیا پا جاؤ گے؟ فلاح پاؤ گے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو بخوبی علم ہو جائے گی انہوں نے اسلام کے نشر میں کون کون سا. آج ہم پورے